السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم درد کا مارا افسانہ پڑھ رہے ہیں اور آج درد کا مارا افسانہ کا آج تیسرا جو لیکچر ہے وہ بچوں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا، آپ کو یاد ہوگا بچوں کہ اس افسانہ میں جو مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے سمجھو، اور سمجھو مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرتا تھا، اور یہ ہنر سمجھو نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا، اور رمضان جو نے اس ہنر کو اس قدر عزت دی کہ رمضان سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ رمضان جو کا نام روشن کیا۔ اور یہ وجہ ہے کہ انگریز لڑکی جو ہے بار بار سمجھو کے دکان کے سامنے سے گزر جاتی ہے، اور چیتے کے بچے کو دیکھ کر جو سمجھو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس کو دیکھ کر حواس باختہ ہو جاتی ہے، اس چیتے کے بچے پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور سمجھو کے ہنر کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ تو بچوں آج ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ سبھی بچے اپنی درسی کتاب اپنے سامنے رکھیں گے، پیج نمبر 63 ہے، 63۔ آپ اپنے سامنے درسی کتاب پیج نمبر 63 پہ جائیں گے۔ پہلے میں بلند خوانی کروں گا۔ بہرحال رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس ہنر کے تمام اسرار و رموز سکھائے تھے، اور سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا۔ بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھوں سے بنا ہوا سنہری کلگی والا جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان لڑکی نے چٹاک سے اس کے کھردے میلے کچلے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا۔ سمجھو اور زیادہ دیر تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن کر نہ رہ سکا، کیونکہ چیزوں کے دام ایک دم بڑھ گئے تھے اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا، اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھوئیں سے اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر لارنس کی فیس بلا کا در اور احمد جو شہزاد جیسے رئیس ہی ادا کر سکتے تھے۔ سمجھو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانداروں کو دیتا رہا، پھر گگری بل کے ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا، پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گورڈن صاحب کی بنڈ پر اپنی سگار اینڈ کینڈی نامی دکان بڑھا کر ولایت واپس چلے جانے کی ٹھان لی۔ اتفاق سے یہ خالی دکان سمجھو کو مل گئی۔ 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا، سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈرمسٹ، اور یہ بورڈ اتنا مشہور ہوا کہ ابھی تک ولایت سے آنے والی سیاح سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، رمضان جو سمجھو کا باپ تھا نے اپنے بیٹے یعنی سمجھو کو اس ہنر کے تمام اسرار اور رموز سکھائے تھے۔ بچوں اس ہنر میں، اس فن میں اس کے جو راز تھے، اس کے اسرار جو تھے، رموز جو تھے، اسرار اور رموز جو بچوں یہ مرکب لفظ ہیں۔ اسرار اور رموز ہو گیا راز کی باتیں، پوشیدہ باتیں۔ اسرار ہے بچوں سر کی جمع، اور رموز ہے بچوں رمز کی جمع، اور یہ مترادف الفاظ ہیں، یہ مرکب لفظ بنا ہے اسرار رموز، اور اس کے معنی ہیں پوشیدہ باتیں۔ بچوں جو بھی پوشیدہ باتیں تھیں اس ہنر اور اس فن میں، یہ تمام باتیں رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو سکھائی تھیں، اور سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ کا نام روشن کیا، یعنی اس قدر اس ہنر کو سیکھا اور اس ہنر کو عزت دی کہ اپنے باپ کا نام آگے چل کر سمجھو نے روشن کیا۔ اور یہ بچوں ہر ایک بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے، ایسے کارنامے کرے کہ جن کارناموں سے ان کے ماں باپ کا نام روشن ہو جائے۔ بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی۔ جو بھی اس بنڈ کے ارد گرد دکاندار تھے، دکانداروں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری، بچوں سنہری ہو گیا خوبصورت، سنہری ہو گیا حسین، سنہری ہو گیا قیمتی، اور سنہری کلگی والا جنگلی مرغ، بچوں کلگی ہو گیا تاج والا، اور جنگلی ہو گیا جو جنگل میں رہتا ہے، مرغ ہو گیا مرغ یعنی جنگلی مرغ
دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان لڑکی نے چٹاک سے اس کے کھردے میلے کچلے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا۔ بچوں یہ بات مشہور تھی دکاندار حلقوں میں کہ ایک دن انگریز کرنل کی ایک جوان لڑکی نے جب سمجھو کے ہاتھوں سے بنا ہوا ایک سنہری قیمتی حسین کلگی تاج والا جنگلی مرغ دیکھا تو وہ انگریز لڑکی اس ہنر کو دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی کرنل کی بیٹی کہ وہ جا کر سمجھو کے میلے کچلے کھردرے ہو گیا بچوں، جو جن پہ دانے ہوں، دانے دار، نہ ملائم نہ ہموار، جو سخت ہاتھ ہوں، جن میں گھڑے پڑے ہوں، جن میں دانے پڑے ہوئے ہوں، جو ملائم ہاتھ سافٹ ہاتھ نہ ہو، نہ ہموار ہاتھ نہ ہو۔ تو بچوں ان ہاتھوں کیونکہ سمجھو جو ہے وہ کاریگر تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جو تھے وہ ملائم نہیں تھے، لیکن یہ انگریز لڑکی کرنل کی انگریز لڑکی نے بلا جھجک چٹاک سے یعنی زور سے، چٹاک ہو گیا بچوں، زور سے سمجھو کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا، سمجھو کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ اس قدر ہنر فن تھا سمجھو کے ہاتھوں میں، ایسا جادو تھا سمجھو کے ہاتھوں میں۔ سمجھو اور زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن نہ سکا، یہ زیادہ دیر تک اسماعیل کے ساتھ کام نہ کر سکا کیونکہ چیزوں کے دام ایک دم بڑھ گئے تھے، یہاں سے چیزوں کے دام بھی قیمت بھی بڑھ گئی تھی، اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا، یہاں سے سمجھو کا آبائی مکان جو تھا وہ جل چکا تھا، اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے، بچو یہاں پر لفظ آیا ہے کڑوے کسیلے ہو گئے ناقابل برداشت، تلخ و ناگوار دھوئیں سے سمجھو کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی بچو، شاہی بیماری ہو گیا، تب تک کی بیماری، ٹی بی کی بیماری لگ گئی تھی، اور یہی وجہ تھا کہ سمجھو جو ہے یہ حاجی اسماعیل سے الگ ہو گیا، اور اب اس کی ماں بھی بیمار تھی، مکان بھی خاکستر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر لارنس کی فیس بلا کاک در اور احمد جو شہداد جیسے رئیس ہی ادا کر سکتے تھے۔ اب ماں کا علاج بھی کرانا تھا، لیکن اس بیماری کا علاج تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ اپنی ماں کو علاج کرواتا لیکن پیسے نہیں تھے، اور جس کی وجہ سے سمجھو بے بس ہو گیا تھا۔ سمجھو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانداروں کو دیتا رہا، اب سمجھو گھر میں مال بناتا ہے اور دکانداروں کو بیچتا ہے، یا پھر گھگری بل جاتا ہے اور وہاں پر رہنے والے ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا۔ اور پھر اتفاق سے کیا ہو جاتا ہے، اتفاق سے ہو جاتا ہے کہ ملک آزاد ہونے سے پہلے، جب ملک آزاد ہو جاتا ہے، ہندوستان انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، بنڈ پر ایک گورڈن صاحب کی ایک دکان ہوتی ہے، اس دکان کا نام ہوتا ہے سگار اینڈ کینڈی نامی دکان۔ یہ گورڈن صاحب اس دکان کو بند کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اپنے وطن، تو اتفاق سے یہ خالی دکان سمجھو کو مل گئی۔ 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا، سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈامسٹ۔ اب وہی دکان نام لگ گیا، وہی بورڈ لگ گیا۔ پھر جو سمجھو کے باپ کا نام بورڈ تھا، دکان کا بورڈ تھا، اب سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈامسٹ۔ پھر سے یہ بنڈ پر دکان مشہور ہونے لگا، اور یہ دکان اتنا مشہور ہو گیا کہ اب بھی جب ولایت سے باہر سے یہاں پر سیاح لوگ آتے ہیں تو سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں، اس قدر یہ مشہور ہوا یہ بورڈ۔ کچھ سمدہ کی فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا۔ یہ بورڈ اتنا کیوں مشہور ہوا؟ کیونکہ کچھ تو اس کی ہنرمندی تھی، مہارت، لیاقت تھی، اس کا کمال تھا، اس کا دسترس تھا ہنر پر، یا کرشمہ ہو گیا بچوں کرامت یا معجزہ، کرامت یا معجزہ۔ یا تو وجہ یہ تھی کہ یہ دکان اتنا مشہور ہو گیا کہ شاید اتنا فنکارانہ مہارت سے یہ کام کرتا تھا، یا کچھ ان کی محنت کا نتیجہ، کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا، اور کچھ سادگی پسند طبیعت کا اثر تھا۔ سمجھ تھے سادہ مزاج تھے، مزاج اس کا نرم تھا، یہی وجہ تھا۔ 3 خصوصیات بتائی گئی ہے، یا تو سمجھو کی مہارت، یا تو اس کی انتھک محنت، یا تو اس کی سادگی پسند طبیعت۔ یہی وجہ ہے کہ سمد اینڈ سنز کی دکان ایسی چل نکلی کہ بنڈ کی بڑی بڑی دکانیں اس کی روشنی کی چکا چوند میں، بچوں چکا چوند ہو گیا، زوردار روشنی، چکا چوند ہو گیا زوردار روشنی، کہ اس روشنی میں بڑی بڑی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو گئی اور مانند نظر آنے لگی۔ بچوں یہاں مان لفظ آیا ہے، مان نظر آنے لگی، جو باقی دکانیں تھی وہ مان نظر آنے لگی۔ بچوں مان ہو گیا، بے رونق ہو گئی وہ باقی دکانیں، سمجھو کی فنکارانہ مہارت سے اتنی مشہور ہو گئی سمجھو کی دکان سمد اینڈ سنز، باقی دکانیں جو تھی وہ بے رونق ہو گئی۔ اور تھوڑے عرصے کے بعد، کچھ ہی وقت گزرا، سمد صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تاجر میں شمار ہونے لگا۔ سمجھو کا نام
صاحب حیثیت یا صاحب جائیداد تاجروں میں ہونے لگا۔ بچوں یہاں پر یہ صاحب حیثیت یا صاحب جائیداد جو ہے اس کے معنی ہے دولت مند۔ اب یہ ایسا آدمی بن گیا، ایسا تاجر بن گیا، اس کے پاس بہت دولت آ گئی۔ بچوں یہاں پر صاحب جائیداد جو ہے، صاحب حیثیت جو ہے، یہ مرکب الفاظ ہیں، اور صاحب سے شروع ہونے والے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کمپاؤنڈ الفاظ بنتے ہیں، مرکب الفاظ بنتے ہیں، جیسے صاحب جائیداد ہو گیا دولت مند امیر، صاحب جمال ہو گیا خوبصورت، یہ مرکب لفظ صاحب سے بنتا ہے، صاحب ایمان ہو گیا ایماندار، صاحب اولاد ہو گیا بچوں والا، اور صاحب کمال مرکب لفظ ہیں کسی علم یا فن میں ماہر، صاحب حیثیت ہو گیا امیر و کبیر مالدار اثر و رسوخ رکھنے والا، صاحب نظر ایک مرکب لفظ ہے بچوں، اس کے معنی ہے دور اندیش یا دانا۔ بچوں یہاں پر ایک لفظ آیا ہے ماند۔ بچوں یہاں پر ماند سے کچھ محاورات ہیں۔ ماند پڑ جانا ایک محاورہ ہے، ماند پڑ جانا آب و تاب نہ رہنا یعنی رونق ختم ہونا۔ ماند کرنا ایک لفظ ہے بچوں، محاورہ ہے، ماند کرنا ہو گیا مدھم کرنا یعنی بے رونق کرنا۔ اس طرح سے بچوں ایک لفظ ہے ماندہ پڑنا، ایک محاورہ ہے ماندہ پڑنا، ماندہ پڑنا ہو گیا بیمار پڑنا۔ تو بچوں یہ تھی سمجھو اس درد کا مارا افسانہ سے متعلق چند اور باتیں، انشاءاللہ الرحمن اس موضوع کو کل آگے بڑھائیں گے۔ آپ سے ودا لیتا ہوں، خدا حافظ، السلام۔